ایسے ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کل عدم ہونے سے لاہور کی احتساب عدالتوں میں متعدد کیسز بھی جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے اس فیصلے کے بعد۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ شبیہ نقوی سے۔ شبیہ، اہم فیصلہ، بڑا فیصلہ آ چکا ہے، اس کی ڈیٹیل سے ہمیں جو ہے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل یہ وہی فیصلہ ہے جس کا سب کو انتظار تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں اب جانے سے پہلے کب یہ فیصلہ سنائیں گے، اور آج یہ کہا گیا کہ پہلے 12:15 اور پھر 12:30 کا ٹائم دیا گیا کہ اس میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تاہم 1 بجے کے قریب جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا 2-1 کی اکثریت سے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے آئے گا، اور وہی ہوا کہ ہم نے جو جسٹس منصور علی شاہ ہے ان کا اختلافی نوٹ سامنے آیا، جبکہ یہ فیصلہ جو ہے 2-1 کی اکثریت سے کیا گیا، اور اس میں فیصلے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیب ترامیم کی کئی شقیں ہیں وہ آئین کے برعکس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ آئینی آرٹیکل جو ہے 14, 9 اور 25 کے تحت قابل سماعت ہے۔ عوامی عہدے پہ بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں ان کے مقدمات بھی بحال کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات والی جو ترمیم سرکاری افسران کی حد تک جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا گیا تھا۔ ہم پہلی بارگین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نیب ترمیم جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ احتساب عدالتوں کے نیب ترمیم کی روشنی میں جو دیے گئے احکامات ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا، اور نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ عدالتوں کو فراہم کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، تاکہ تمام جو تحقیقات ہے اور انکوائریز کو بحال کرنے کا حکم بھی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ ایک مقدمہ تھا جس میں نیب پہ جو ثابت کرنے کا بوجھ تھا وہ بھی اس کی شک کو بھی ہے جو کالعدم قرار دیا ہے۔ جی شبیہ نقوی، یہ بتائیں کہ کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا اب تک، اور کون کون اس سے فائدہ اٹھانے والا تھا؟ ایسی معلومات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جس طرح جو ابھی نیب کی اگر ہم بات کریں تو اس سے ہم جو فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں شہباز شریف ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف بھی شامل ہیں، جبکہ فضانہ راجہ، یوسف رضا گیلانی ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ آصف زرداری کے جو قریبی ساتھی ہیں انور مجید اور ان کے بیٹے انور مجید، جبکہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ظفر گوندل، صادق عمرانی بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو نام ہے ان میں نواب اسلم رئیسانی، لشکری رئیسانی، اسفندیاد کاکڑ کا نام بھی ہے۔ جی اچھا شبیہ، نواز شریف کے آنے کی تاریخ بھی اب تو آ چکی ہے کہ اکتوبر میں وہ آئیں گے، اور اب نواز شریف نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اب ان کے خلاف بھی جو کیسز تھے وہ کھل جائیں گے۔ ابھی موجودہ طور پر جو سسٹم میں لوگ شامل ہیں، جو نگران گورنمنٹ میں لوگ شامل ہیں، وہ کون کون سے نام ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں جو اس کی زد میں اب آ سکتے ہیں نیب ترامیم کا عدم ہونے کے بعد؟ جی بالکل، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ان ترامیم کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نیب ترامیم کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس سماعت کے دوران جو ہے جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹ پہ باہر جانے پہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ وہ مسئلہ تھا جس کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اب کی ہم بات کریں تو جس طرح یہ کہا گیا کہ عوامی عہدوں پہ یا جتنے بھی سیاستدان ہیں تو ان کے جب مقدمات جو ہیں نہ صرف مقدمات دوبارہ کھولے جائیں گے بلکہ جو انکوائریز جہاں پہ انکوائری روکی گئی تھی تو اب ان کو ترامیم کے ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ جو انکوائریز ہیں وہ بھی دوبارہ سے شروع کر دی جائیں گی۔ اچھا شبیہ نقوی، جس طرح آپ نے اختلافی نوٹ کی بات کی ہے تو یہ بتائے گا کہ اس اختلافی نوٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو ایک تفصیلی فیصلہ ہے یا اختلافی نوٹ تو سامنے نہیں ہے، لیکن ہم اگر پچھلی سماعتوں کی بات کریں تو ہم نے یہی دیکھا جو 50 سے زائد سماعتیں ہوئی ہیں اس میں جو جسٹس منصور علی شاہ ہے انہوں نے 2 بار جو ہے فل جو کورٹ کا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس کو ہولڈ کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ سے باہر جانے پر بھی سوال اٹھایا، لیکن اس کے علاوہ ان کا جو پچھلی ہیئرنگ تھی اس میں ان کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا، تاہم اس کے بعد جو ہے 5 ستمبر کو یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، اور چیف جسٹس 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ شبیہ یہ بھی بتائے گا کہ کتنی سماعتیں ہوئی ہیں اور اس میں کون کون فریق تھا؟ جی بالکل، اب تک جو ہے یہ 15 ماہ میں
50 سے زائد جو ہے وہ سماعتیں ہوئی ہیں اس میں، اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھے جو خواجہ حارث اس کے وکیل تھے، اور اب بھی 26 جون کو جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے نیب ترمیم کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور اس کو جو ہے نیب ترمیم کے خلاف جو یہ درخواست ہے وہ آئین کے آرٹیکل 184 3 کے تحت ٹھیک ہے شبیہ، بہت ساتھ ہی رہے گا ہمارے، آپ سے انفارمیشن اتنے کہ ہمیں جوائن کیا بھی حسن رضا پاشا نے، ماہر قانون، ان سے بات کرتے ہیں۔ حسن رضا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ کہیے گا کہ ابھی جو یہ فیصلہ ہے، پہلے یہ کہیں کہ اس پر آپ کی کیا رائے، اور سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد جو معاملات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے اور کچھ جو کارروائیاں ہیں جو ہونی چاہیے وہ ہوتی نظر آئیں گی؟ ہاں، میں اس فیصلے پہ میری کچھ ریزرویشنز ہیں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ترامیم آئی ہیں یہ سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے ترامیم ریفر کی تھیں کہ اس میں ایسے بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے جو کہا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس فیصلے میں ابھی تک سننے میں نہیں آیا کہ بینچ نے جو ہے وہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کیا ہو یا کوئی ایسا اپنا ورڈکٹ دیا ہو، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا، اور بہت سارے کیس انہوں نے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے بنائے تھے۔ اب اس میں جو ایک اور بڑا اہم تھا جس کو ہم ڈریکونین لا کہتے تھے کہ 90 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر دے دینا ملزم کو، یہ ایک ایسا نیب کے اتھارٹی کو ایک ایسا اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو 90 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عام حالات میں آپ دیکھیں کہ چاہے 302 کا کیس ہے، کوئی اور کیس ہے، تو میکسیمم جو جسمانی ریمانڈ کی لمٹ ہے وہ 14 ڈیز ہے، لیکن یہاں پہ 90 دن دے کے تو اختیار اتنا دے دیا گیا کہ وہ کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترمیم کی گئی تھی یہ بہت اچھی تھی، اور ان لمیٹڈ اختیارات نیب سے واپس لے لیے گئے تھے جو کہ مس یوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ اس پر تنقید چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اتحادی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب جو وہ چیز ہے وہ اس سے تھوڑی اس کو بریک لگ جائے گا اس چیز کو؟ جی کچھ کیسز واقعی ان کے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بینیفٹ ملا، اور لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کیسز میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو نیب میں سزا ہوئی ہے؟ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں اور مجھے بتائیں کہ کتنی ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ جو نیب کے انویسٹیگیٹرز ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ انہوں نے نہ تو صحیح طرح سے کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی اور نہ ہی کوئی ایسا کیس پٹ اپ کیا عدالت میں کہ عدالت ان کو سزا دے دیتی، اور آپ نے دیکھا کہ بری ہونے والوں کی ریشو سزا سے زیادہ تھی۔ پاشا صاحب اب اس کو اس پر اب کیا ریویو کیا جا سکتا ہے؟ اس کو نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی جائے گی، اس کے حوالے سے بتائیں، اور کیونکہ نئے چیف جسٹس بھی آ رہے ہیں تو کیا پروسیجر ہوگا اس کا؟ جی بالکل ریویو کا راستہ کھلا ہے اور ریویو میں یقیناً جائیں گے اور جانا چاہیے۔ ایک اور ترمیم جو کی گئی تھی جس کو آج سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے اس نے اپنے خلاف جو الزامات ہیں ان کو انڈو کرنا ہے، اس نے ثابت کرنا ہے کہ میرے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہے، اور یہ پہلا جو نیب کا اصل قانون تھا وہ یہ تھا۔ ترمیم کے بعد یہ آ گیا اور یہ آل اوور دا ورلڈ ایک پروسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کیا الزام ہے اور کس طرح الزام ہے، ملزم نے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ترمیم کے بعد وہ یہ چیز آ گئی کہ نیب ثابت کرے گا الزام کو نہ کہ ملزم، تو اس کو بھی انڈو کر دیا گیا اور اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یقیناً اب معاملہ
रिव्यू में आएगा, फाइल होनी चाहिए, क्योंकि पाशा साहब चीफ जस्टिस साहब का कल आखिरी दिन है, उमर ता बंदियाल साहब का लास्ट डे है, रुखसत हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, काजी फायज ईसा, तो वो जो ट्रांजिशन होने जा रही है उसका कोई इस पर असर पड़ने जा रहा है, कैसा देखते हैं आप उसको? नहीं सर, वो जो है ना वो तो रूटीन में हो जाएगा। आज उनका लास्ट वर्किंग डे है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सैटरडे को कोई हेयरिंग नहीं होती और सैटरडे को जजेस नहीं बैठते, वो चैम्बर वर्क करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहे पाशा साहब, हमारे साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया हाफिज एहसान अहमद ने, वो भी माहिर कानून है।